انا للہ و انا الیہ راجعون کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہمارے بڑے پیارے دوست، بڑے عزیز دوست، بڑے با اخلاق محمد جمال بٹ ہم سے رخصت ہو گئے۔ پنجاب کالج کی فضا سوگوار ہے۔ جناب پرنسپل سے لے کر ہمارے کالج کی ساری ٹیچنگ فیکلٹی اور ان کے ساتھ ہمارا نان ٹیچنگ سٹاف بھی، یقیناً ہم سب بڑے سوگوار ہیں، بڑے صدمے کی کیفیت میں ہیں۔ محمد جمال بٹ ہم سے رخصت ہو گئے۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ کی شکل میں ان کی موت واقع ہوئی، اور اس موت نے ہم سب کو رونے پہ بھی مجبور کیا اور سوچنے پہ بھی مجبور کیا۔ اس حوالے سے آج کا یہ تعزیتی ریفرنس ہے۔ اس حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا کیونکہ ہماری جو قومی شاہراہیں ہیں، یہ بڑی بڑی ہمارے سڑکیں، جی ٹی روڈ، اس پر روز کئی اموات ہوتی ہیں۔ تو میں جہانگیر احمد وقاص صاحب سے بھی گزارش کروں گا، پروفیسر صاحب کے ساتھ وہ ہاسٹل میں مقیم تھے، اور محمد جمال بٹ کے شب و روز ان کے ساتھ گزرے ہیں۔ بڑا خدمتگار تھا ان کا، بڑا اچھا دوست تھا، بڑا قریبی تھا۔ میں گزارش کروں گا کہ ایک تو موت کے حوالے سے، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اس موت کا ذمہ دار کون ہے۔ یقیناً موت اللہ کی طرف سے برحق ہے، لیکن بارہ جو لوگ قتل ہوتے ہیں ان کے جو مقدمے چلتے ہیں، کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے آج ایک تو نوجوانوں کو، بلکہ ان کے لواحقین کے ساتھ ایک اظہار تعزیت بھی ہے، اپنے دوستی کا تقاضا بھی ہے، اور اس کے ساتھ نوجوانوں کے لیے اس کے اندر عبرت، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ذمہ دار کون ہے، اس کے حوالے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں سب سے پہلے تو پروفیسر صاحب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں دل کی اتھا گہرائیوں سے کہ اللہ تعالی ہمارے مرحوم دوست جمال بٹ اس کی آخرت کی منازل آسان فرمائے، کی قبر کو روشن کرے، اور خصوصی طور پر ان کے لواحقین کو، جس میں ان کی اہلیہ بھی ہے، بڑے بھائی بھی ہیں، ماں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور اس طرح کے صدمے جب اچانک آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کا اثر دل و دماغ کے اوپر ہوتا ہے، اور یہی ہماری کیفیت ہے کہ اچانک موت کے منہ میں چلے گئے، اور نوجوان تھے، صحت مند تھے، اور تقریباً 4-5 مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ یہ ساری چیزیں ظاہر بات ہے متوسلین کے لیے بہت بڑی پریشانی کا سبب ہے، اور ہمارے ساتھ تو ایک ان کا ویسے بھی تعلق تھا کہ جس جگہ پہ ہم پنجاب کالج کی ہاسٹل میں مقیم ہیں، وہیں پر وہ بھی ہمارے روم کے ساتھ بالکل ان کا روم تھا، اور صبح و شام ایک طرح کی ہماری بیٹھک ہوتی تھی، ملتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی۔ بہت اچھا اخلاق تھا ان کا، بہت ہی پیارے تھے ہر حوالے سے، اور یہ کہ کبھی انہوں نے غصہ نہیں کیا۔ اور میں خصوصی طور پہ اگر یہاں پہ یہ بات کروں تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ آخری دنوں میں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے اپنے روم میں دیکھا، اور بڑی خاموشی کے ساتھ وہ اپنی اس عبادت کے اندر مصروف مشغول تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اچھا سائن ہے۔ تو ہمارے لیے تو یقیناً الفاظ نہیں ہیں کہ ہم الفاظ کے ساتھ اس غم کو جو ہے وہ بیان کر سکیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے جو گھر والے ہیں ان کے لیے یہ کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ یہ تو حقیقت ہے۔ ابھی ان کی شادی ہوئے تقریباً 5 ماہ ہوئے ہیں۔ بس یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔ میں تو پروفیسر صاحب یہ قرآن حدیث کو جب پڑھا تو ایک حقیقت مجھے یہ نظر آئی کہ دنیا میں کسی ٹاپک پہ بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لوگ خدا کے وجود کے بھی منکر ہیں نا، ٹھیک ہے، جنت جہنم کے منکر ہیں، لیکن موت کے حوالے سے تو کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کسی کا کوئی انکار نہیں۔ یہاں ایک بات جو آپ نے فرمائی کہ
ہماری شاہراہیں جو ہیں، تو یقیناً اسباب کی دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اور یہاں پر گورنمنٹ کا بھی یہ فریضہ ہے کہ ان چیزوں پر خصوصی توجہ رکھیں کہ جہاں پر سڑکیں اکھاڑی جاتی ہیں ان کا ایک پورا لاہ عمل ہونا چاہیے، ایک الٹرنیٹو وے جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے کہ جس سے سڑکیں جب بن رہی ہیں تو جو مسافر ہیں وہ آسانی کے ساتھ متبادل راستے کے اوپر اپنا سفر کنٹینیو رکھیں۔ اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور پھر اس طرح کے کھنڈرات بنے ہوئے وہ سڑکیں، اس کے اوپر ایک بندہ اپنی ٹینشن میں جا رہا ہے تو ظاہر بات ہے حادثہ تو ہوگا جب سڑک ہی خراب ہے۔ تو یہاں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ جمال بٹ کی موت جو ہے اللہ کی طرف سے مقرر وقت تھا، لیکن ظاہری طور پہ جو فیکٹر ہمیں نظر آتا ہے وہ سڑک کی خرابی ہے، جس کی وجہ سے ان کی موٹر سائیکل جو ہے وہ سلپ ہوئی اور پھر کار نے ہٹ کیا، جس کی وجہ سے وہ آن دا اسپاٹ جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے اس کے اندر، گورنمنٹ کو اس کی طرف بہرحال توجہ کرنی چاہیے۔ اور ابھی ان کی ہارڈلی کوئی 27 ایئرز ایج تھی۔ جی بالکل، دیکھیے پروفیسر صاحب، موت کا تو کوئی وقت ایسا نہیں ہے نا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں بندہ کہے کہ اس کی ایج 15 سال ہو گئی ہے، 20 سال ہو گئی ہے تو اس کے بعد موت۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو موت آ جاتی ہے، ایک بوڑھا ہے اس کو موت نہیں آتی، اللہ پاک کا نظام ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ اور یہ بات بھی قرآن مجید نے بڑے واضح لفظوں میں بیان فرما دی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ہر جان نے جو ہے وہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو ہمارے لیے اس واقعے کے اندر بہرحال بہت بڑی عبرت کا سامان ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں ہمیں یہاں پر کتنا، وہ صوفیاء اور علماء فرماتے ہیں کہ جتنا آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے اتنا آپ اس کے لیے کوشش کر لیں، اور جتنا آپ نے آخرت میں رہنا ہے اتنی کوشش آپ آخرت کے لیے کر لیں۔ تو یقیناً اس دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی، وہ امام غزالی نے تو یہاں تک اس میں دنیا کی مثال دی ہے کہ اگر زمین سے لے کر آسمان تک ساری زمین و آسمان کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ آئے 100 سال کے بعد ایک دانہ وہاں سے لے کر اڑ جائے، پھر 100 سال کے بعد آئے دوسرا دانہ لینے کے، تو فرماتے ہیں پھر بھی اس دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ جو ختم ہونے والی نہیں ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، اینڈ لیس ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو اس لیے جس کا عقیدہ ہے کہ میں نے آخرت میں جانا ہے اور وہ پرماننٹ زندگی ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ موت کا وقت بہرحال وہ فکس ہے اللہ کی طرف سے۔ یہاں آپ کی بات کاٹنا چاہتا ہوں کہ اس بھری جوانی کی عمر میں وہ گجرانوالہ سے صبح جمال بٹ نکلے اپنی موٹر بائک میں، وزیر آباد شنواری کے پاس آ کے ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ان کی ذرا تصویر ہمارے معزز سامعین کو دکھائیں، کتنا خوبصورت خوب روح نوجوان ایک لمحے میں موت کے منہ میں چلا گیا، ایک لمحے میں۔ اور مجھے افسوس اس گاڑی والے پر ہے کہ جس نے اس کو ہٹ کیا، ایک لمحے کے لیے بھی وہ نہ رکا کہ اس کو ہاسپٹل لے جائے، اس کو کہیں طبی امداد کے لیے لے جائے۔ تو اس کے حوالے سے کوئی اخلاقی طور پر رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو دوسرے کا اخلاقی فرض کیا بنتا ہے۔ دیکھیے پروفیسر صاحب، ہمارے ہاں تعلیم کے اوپر بڑا فوکس کیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے بڑے افسوس سے کہوں گا کہ ہمارے ہاں تربیت کا فقدان ہے۔ تعلیم کے حوالے سے ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، وہ کوئی بھی شعبہ دیکھ لیں کہ ہم اس کے اوپر اتراتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن تربیت نام کی چیز کچھ بھی نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ اب کوئی اگر اللہ کی عطا سے کسی کے پاس یہ چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی تربیت کا فقدان ہے کہ دیکھیے حادثہ ہو جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک لکھی ہوئی چیز ہے، انسان کی غلطی بھی اس میں ہوتی ہے، لیکن اگر آپ انسان کی جان کی قدر سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی عظمت والا پہلو ہے کہ کسی کی جان بچانا، تو میرا خیال ہے جس کی تھوڑی سی بھی ٹریننگ ہوگی وہ بغیر کسی خطرے کے وہاں پر رکے گا
اور اسے رکنا چاہیے اور وہ جان کو بچائے گا۔ دیکھیں جب آپ کوشش کریں گے تو لواحقین میں بعد میں آپ کو دل سے معاف کر دیں اللہ کا گے۔ قرآن اب میں ایک یہاں پہ یہ بھی بات سوری مجھے بھول نہ جائے، دیکھیے اگر ایک بندہ وہاں سے بھاگ گیا ہے تو وہ پیرنٹس کا بھی مجرم ہے، لواحقین کا بھی، اور اللہ کا بھی مجرم ہے۔ جی جی تو یہ بات تو ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ حقوق العباد تو معاف ہوتے نہیں ہیں۔ میں بس یہی بات کرنا چاہ رہا تھا جی۔ کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس نے ایک جان کو قتل کیا اس نے ساری ساری انسانیت کو قتل کیا۔ کر دیا۔ اگر مفہوم مخالف لیں تو ایک جان کو بچانا ساری انسانیت کو بالکل، یہ بچانا۔ ایک جان کو اور بچانا، ایک بندے کی جان کی اتنی قیمت ہے کہ کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے آپ اس کی رہنمائی فرمائیں، تصدیق فرمائیں۔ غالباً فاروق اعظم نے فرمایا تھا۔ نہیں، یہ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف فرما رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، اے کعبۃ اللہ تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عظمت ہے، لوگ تیری زیارت کے لیے آتے ہیں، لیکن سن لے ایک بندہ مسلم کی جو اللہ کے ہاں شان ہے وہ شان تیری بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے خانہ کعبہ کی طرف تو ہم پاؤں کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، تھوکتے ہوئے کہتے ہیں یار ادھر خانہ کعبہ ہے کچھ خیال کر، لیکن بندوں کی ہم گردنیں کاٹ رہے ہیں، ان کا خون بہہ رہا ہے، ہم وہاں پہ رکتے نہیں۔ تو یہ کانسیپٹ اصل ہمیں کلیئر کرنے چاہیے کہ عبادت صرف یہ نہیں کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں نہیں کریں گے یا ادھر تھوکیں گے نہیں یا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، تسبیحات پڑھ لیں، تو یہ بہت بڑا آپ نے عمل کر دیا اور تسبیح ہاتھ میں ہے اور لوگوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسی عبادت انسان کو نفع نہیں دے گی۔ دیکھیے ایک بندے کا اگر سڑک کے اوپر خون بہہ رہا ہے، مجھے یہاں تک جمال بٹ کے حوالے سے پتہ چلا ہے، وہاں پر عینی شاہدین کہہ رہے ہیں کہ اتنا خون وہاں پر بکھرا ہوا تھا کہ بندہ وہ منظر دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتا، اتنا خون نکلا ہے، اور یقیناً ان کی موت کا جو سبب بنا ہے وہ بھی بلیڈنگ ہے، اور انہیں بر وقت جو ہے وہ طبی امداد کے لیے نہیں پہنچایا گیا۔ تو یہ ظالم جس نے یہ ہٹ کیا ہے، اگر یہ رک جاتا تو لواحقین بھی اس کو معاف کر دیتے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا۔ اگر وہ فوت بھی ہو جاتے اس سارے عمل کے بعد تو لواحقین کے دل میں اس بندے کے لیے محبت ہوتی کہ اس نے یار انسانیت کا کچھ پاس کیا اور کچھ اس نے خیال رکھا، لیکن قیامت کے روز تو اس کا گریبان بالکل پکڑا جائے گا۔ دیکھیں نا، حقوق العباد معاف نہیں ہے، یہ تو ایک عام انسان کا بھی فریضہ ہے۔ یہاں تک ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے سے ایک نابینا آدمی گزر کے جا رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ یار سامنے کوئی ایسی سڑک ہے یا کنواں ہے جس میں یہ گر سکتا ہے، اس کو پتہ نہیں، رانگ سائڈ پہ جا رہا ہے، تو ہمارا مذہب اور ہمارے جو اسلام کے اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی فرض نماز توڑ کر اس بندے کی جان بچائے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں کیا تصور ہے، ہماری سوچ کیسی ہے، اور دین اور شریعت ہمیں کیا سوچ دے رہا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں بہرحال بہت ساری پیچیدگیاں ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں دین کی محبت نصیب۔ معزز سامعین، اس موقع پہ میں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ زندگی کا کوئی بھروسہ تو نہیں، زندگی جس کا بڑا نام سنا جاتا ہے ایک کمزور سی ہچکی کے سوا کچھ بھی نہیں، لہٰذا انسان کو ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار بھی رہنا چاہیے، اور حکومت وقت کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے۔ یہ جو ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں اور ایک طرف سے کھڈے ہیں، یہ یقیناً ایک بہت بڑی وجہ ہے اموات کی، لوگوں کے اعضاء کے تلف ہو جانے کی، ٹانگیں ٹوٹ جانے کی، سر پھٹ جانے کی اور بازو ٹوٹ جانے کی، یہ بہت بڑی ایک وجہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا دل بڑا مغموم ہے کہ جب جمال بٹ گھر سے نکلے ہوں گے یہاں آنے کے لیے، یہ وہ ہاسٹل ہے جہاں ہم بیٹھ کے اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، ابھی یہ مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں، وہ کمرہ دکھاتے ہیں، وہ بستر دکھاتے ہیں جہاں وہ رہتے تھے، جہاں اٹھتے بیٹھتے تھے، تو یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑا عبرت کا یہ موقع ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی موت کی تیاری میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے بھائی کو، ان کی زوجہ محترمہ کو، ان کی والدہ محترمہ کو، اللہ سب کو درجہ بدرجہ صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ